محمد عجل فرجہ۔ آج ہم چاہیں گے آپ کی خدمت میں 5-6 مسئلے مستحبی روزوں کے سلسلے میں بیان کریں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ مسافر مستحبی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، یہ پہلا سوال۔ اور ہمیشہ عرض کیا مسافر کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں اس کی نماز قصر ہوگی تو اس کو کہتے ہیں مسافر۔ یہ شرعی اور فقہی اصطلاح میں مسافر کی نماز قصر ہے، مراد وہ مسافر ہے جس کی نماز قصر ہے، جس نے کہیں 6 دن رہنے کا ارادہ نہیں کیا، 10 دن رہنے کا ارادہ نہیں کیا، قصد اقامہ نہیں کیا، تو وہ مسافر مراد ہے۔ تو کیا مسافر اپنے اس سفر میں جس میں اس کی نمازیں قصر ہے روزہ مستحبی رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ تو مسافر کے لیے سفر میں جس میں نماز قصر ہو مستحبی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، مستحبی روزے نہیں رکھ سکتے۔ مثلا آپ سفر میں ہیں اور کہیں ابھی تک 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں کیا، اور آپ مثلا 13 رجب بیچ میں آ گیا، 14 15 ایام تشریق یا ہر مہینے کی 13 14 15 تاریخوں میں جو روزے مستحب ہیں مثلا، تو آپ سفر میں نہیں رکھ سکیں گے۔ یا 15 شعبان سفر میں آ گیا، آپ چاہیں گے روزہ رکھیں، یا 18 ذی الحج عید غدیر کا دن آئے گا، آپ چاہیں گے کہ یہ مستحب ہے روزہ، آپ روزہ رکھنا چاہیں، تو مسافر مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر میں جائز نہیں ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں حاجت کے لیے 3 دن روزہ رکھ سکتا ہے مسافر۔ مدینے کی اہمیت ہے، اور مدینے میں جو ہے طلب حاجت کے لیے 3 دن روزے آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ جائز ہے، مسافر غیر مسافر سب کے لیے۔ تو یہاں سے جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں ان کا تقریباً زیادہ سے زیادہ ان کا قیام وہاں 8 دن کا ہوتا ہے، تو قصد اقامہ نہیں کر سکتا، ان کی نمازیں قصر ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ مسجد نبوی میں اختیار ہے کہ آپ نماز پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں، تو بعض لوگ پوری پڑھ لیتے ہیں، تو وہاں مسافر چونکہ روزہ تو نہیں رکھ سکتے، لیکن عموماً جو لوگ حاجت مند ہوتے ہیں یا جنہیں زیادہ معرفت ہوتی ہے، اسی 8 دن کے قیام کے دوران یہ لوگ 3 دن روزے رکھتے ہیں۔ تو مدینہ میں طلب حاجت کے لیے، حاجت روائی کے لیے 3 دن مستحبی روزے رکھ سکتے ہیں، اور یہ 3 دن حضرت آیت اللہ خامنائی کے نزدیک اور حضرت آیت اللہ نوری حمدانی کے نزدیک واجب ہے کہ بدھ جمعرات اور جمعہ کو، باقی دنوں میں آپ نہیں رکھ سکتے، بدھ چہارشنبے، جمعرات پنجشنبے اور جمعہ، بدھ جمعرات اور جمعے کے دنوں میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ بہجت، حضرت آیت اللہ صافی گل پائگانی، حضرت آیت اللہ فاضل لنکرانی، ان کا فتویٰ ہے کہ بہتر ہے یہ کہ آپ بدھ جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھیں، ورنہ عام دنوں میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، یہ دین مشخص نہیں ہے۔ تو حضرت آیت اللہ خامنئی اور حضرت آیت اللہ نوری کے نزدیک واجب ہے، لازم ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو بدھ جمعرات اور جمعے کو رکھیں گے، باقی دنوں میں نہیں رکھ سکتے۔ اب حضرت آیت اللہ تبریزی، حضرت آیت اللہ سیستانی، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی اور حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ جو 3 دن کے روزے جائز ہیں مدینے میں، بنا بر احتیاط واجب بدھ جمعرات اور جمعہ کو ہو، انہی 3 دنوں میں تو انسان احتیاط کر سکتا ہے۔ سب احتیاط کریں کہ مدینے میں اگر روزہ رکھنا چاہیں مستحبی تو بدھ جمعرات اور جمعے کو رکھیں۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے قضائی روزے ہوں تو وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جس کے ذمے ماہ مبارک رمضان کے روزے قضائی ہیں، ابھی تک نہیں رکھے، کسی وجہ سے روزے مثلا چھوٹ گئے تھے، اس کے نہیں رکھ سکے تھے، اب قضا رکھنی ہے، اب ابھی تک نہیں رکھے، اب وہ چاہیں گے مستحبی روزے رکھیں، شعبان میں، رجب میں مستحبی روزے رکھنا، یا جمعرات کو مثلا کسی بھی مہینے کے رکھنا چاہیں تو مستحبی روزے نہیں رکھ سکتے جب تک قضائی روزے اس کے ذمے ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ
یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے کفارے کے روزے ہوں، قضائی نہیں ہے، رمضان مبارک کے مثلا ایک دن مثلا روزہ کھایا، اس کی قضا رکھ لی، لیکن کفارے باقی ہے، 2 مہینے جو کفارے کے روزے باقی نہیں رکھے، تو اس کے لیے مستحبی روزہ رکھنا حضرت امام خمینی، آیت اللہ تبریزی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ نوری حمدانی، ان 4 فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ جس شخص کے ذمے قضا روزے ہوں، ان 4 فقہا کے نزدیک مستحبی روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن حضرت آیت اللہ بہجت اور حضرت آیت اللہ سیستانی کے نزدیک جائز ہے اور کوئی اشکال نہیں رکھتا۔ قضائی روزے اگر آپ کے ذمے ہیں، مستحبی روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر کفارے کے روزے ہیں تو آپ مستحبی روزے رکھ سکتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ صافی، آیت اللہ فاضل، آیت اللہ مکارم، آیت اللہ وحید، ان کا فتویٰ یہ ہے بنا بر احتیاط واجب جائز نہیں، یعنی اگر آپ کے ذمے کفارے کے روزے واجب ہیں تو آپ مستحبی روزے نہیں رکھ سکتے، تو ان کے مقلدین نہیں رکھ سکتے۔ اور چوتھا مسئلہ جو ہے وہ مستحبی روزے کو کھانے کے بارے میں، کہ روزے کو کھائیں، روزہ کھا لیں۔ مثلا مستحبی روزہ باطل کرنے میں اشکال نہیں رکھتا۔ مستحبی روزہ رکھا آپ نے، 15 شعبان کو روزہ رکھا، پورے شعبان کے مہینے مثلا یا کسی بھی مہینے میں مستحبی روزہ آپ نے رکھا، تو آپ اسے توڑ سکتے ہیں، کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے۔ لیکن بعد الظہر مستحبی روزے کا کھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے، کراہت رکھتا ہے، یعنی شریعت پسند نہیں کرتی، یعنی خدا کو یہ کام ناپسند ہے کہ آپ بعد الظہر تک آپ روزہ رکھیں، اب مغرب کے نزدیک آپ روزے کو توڑیں، یعنی بعد الظہر روزہ کھانا، مستحبی روزے کا کھانا مکروہ ہے، حرام پھر بھی نہیں ہے، اگر آپ نے کھا لیا پھر بھی گناہ نہیں۔ اور 5واں مسئلہ یہ ہے کہ مستحبی روزہ رکھا ہو اور کوئی دوست کھانے کی دعوت دے، مثلا کوئی مومن برادر کھانے کی دعوت دے، تو اس کی خاطر اپنا روزہ افطار کرنا، اس کی دعوت کی خاطر۔ مومن اگر جو ہے جدیت کے ساتھ آپ کی دعوت کرتا ہے اور واقعاً دل سے چاہتا ہے کہ آپ آ جائیں، تو مومن کی دعوت کی اہمیت ہوتی ہے۔ شریعت نے کہا کہ اپنا مستحبی روزہ کھول دو اس کی دعوت کی خاطر، اور تمہیں اپنے روزے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اگر کسی برادر مومن دعوت کرے اور آپ نے مستحبی روزہ رکھا اور اسے بتائے بغیر آپ افطار کریں اس کی دعوت کی خاطر، تو یہ جو ہے مستحب ہے، آپ افطار کر سکتے ہیں، یہ روزہ افطار کرنا مستحب ہے اور آپ کو ثواب بھی زیادہ ہے۔ اب آخری مسئلہ غسل جنابت اور روزہ مستحبی۔ جس پر غسل جنابت واجب ہو، کسی شخص پر غسل جنابت واجب ہو اور اذان فجر کے بعد جا کر غسل کرے، مثلا رات کو جنوب تھا، صبح کو غسل کیا، تو کیا یہ شخص جس نے بعد از فجر، صبح کے بعد، فجر کے بعد غسل کیا ہے، کیا یہ مستحبی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ سوال جواب، تمام مراجعین عظام نے جواب دیا کہ مستحبی روزہ صحیح ہے اور کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔ رات کو غسل واجب تھا، صبح کو غسل کیا، ابھی تک کوئی اور مفطر روزہ کام انجام نہیں دیا، ابھی کسی بھی وقت نیت کر کے مستحبی روزہ رکھ سکتا ہے اور مستحبی روزہ اس کا صحیح ہے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد